بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سبق نمبر 6 قومی تہوار۔ تہوار کا مطلب ہوتا ہے خوشی منانے کا دن، ٹھیک ہے۔ یہ سبق ہے برائے مطالعہ، یعنی کہ ہم اس کو پڑھیں گے، اس کی ایکسرسائز نہیں ہے اور اس میں سے جو کوسچنس ہیں ان کے آنسر دیں گے، ریٹن ورک نہیں کریں گے۔ ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ رضا اور آمنہ کے دادا ساجد صاحب نے پاکستان بنتے دیکھا تھا۔ ان کے بزرگوں نے حصول پاکستان کی جدوجہد میں بھرپور حصہ لیا اور تکلیفیں برداشت کیں۔ پاکستان کے قیام سے پہلے وہ موجودہ بھارت میں رہتے تھے اور پاکستان بنا تو وہ اپنے خاندان کے ساتھ ہجرت کر کے لاہور آ گئے۔ ہجرت کا یہ سفر بہت کٹھن تھا اور بہت مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے لاہور پہنچے تھے۔ وہ اپنے اس سفر کی داستان سب کو سنایا کرتے ہیں۔ وہ پاکستان سے بہت محبت کرتے ہیں۔ 14 اگست کی تقریبات شروع ہوتی ہیں تو خوشی سے ان کا چہرہ تمتما اٹھتا ہے۔ آج 14 اگست کو ساجد صاحب حسب معمول تیار ہو کر گاڑی میں نکلے۔ رضا اور آمنہ کو ساتھ لے کر وہ سب سے پہلے مزار اقبال پہنچے۔ انہوں نے مزار پر فاتحہ پڑھی۔ شہر بھر میں جشن کا سماں تھا۔ گھر، بازار، گلیاں، دکانیں اور سڑکیں رنگا رنگ جھنڈوں اور جھنڈیوں سے سجی ہوئی تھیں۔ بچوں کے چہرے خوشی سے چمک رہے تھے۔ مینار پاکستان پر اس قدر ہجوم تھا کہ کھوے سے کھوا چھلتا تھا، یعنی کہ بہت زیادہ رش تھا۔ نوجوان موٹر سائیکلوں پر پاکستانی جھنڈوں سے سجائے یعنی کہ موٹر سائیکلوں کو جھنڈوں سے سجائے گھوم رہے تھے۔ یہ سب دیکھ کر ساجد صاحب بہت خوش ہو رہے تھے۔ انہیں آزادی کی نعمت کا صحیح شعور تھا، یعنی کہ صحیح سمجھ بوجھ تھی۔ وہ بچوں کو ساتھ لیے جشن آزادی کی تقریبات کے مختلف مناظر دیکھتے رہے۔ شام سے ذرا پہلے وہ مال روڈ سے ہوتے ہوئے گھر لوٹ آئے۔ گھر واپس آئے تو رضا کی امی جان نے پرتکلف چائے کا انتظام کر رکھا تھا۔ چائے پیتے ہوئے رضا نے دادا جان سے پوچھا، دادا جان یہ تہوار اور جشن کیوں منائے جاتے ہیں؟ دادا جان نے جواب دیا، جس طرح لوگ اپنی زندگی کے اہم دنوں کو یاد رکھتے ہیں اور ان پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اسی طرح قوموں کی اجتماعی زندگی میں بھی بعض دن اہمیت رکھتے ہیں۔ اجتماعی ہوتا ہے جہاں پہ ہم سارے مل کر اکٹھے رہتے ہیں۔ قومیں ایسے دنوں کو کبھی نہیں بھولتی۔ ان دنوں کو یاد رکھنے کے لیے جشن اور تہوار منائے جاتے ہیں۔ یہ سب قومی تہوار کہلاتے ہیں۔ آج کے دن ہمیں آزادی ملی تھی، اس نسبت سے قومی تہوار کو یوم آزادی کہا جاتا ہے۔ یوم کا مطلب ہوتا ہے دن اور آزادی مطلب آزادی کا دن۔ کیا آپ مجھے کسی اور تہوار کا نام بتائیں گے؟ رضا نے بتایا، دادا جان ہم ہر سال 23 مارچ کو یوم پاکستان مناتے ہیں۔ دادا جان، شاباش بیٹا۔ 23 مارچ 1940 کو منٹو پارک لاہور میں قرارداد پاکستان پیش ہوئی تھی۔ اس دن کی یاد میں یہ تہوار منایا جاتا ہے۔ اس دن اسلام آباد میں فوجی پریڈ ہوتی ہے۔ ہمارا جو ایک اور قومی تہوار ہے وہ یوم قائد اعظم ہے۔ یہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی پیدائش کا دن ہے اور یہ دن ہر سال 25 دسمبر کو منایا جاتا ہے۔ اس دن عام تعطیل ہوتی ہے، یعنی چھٹی ہوتی ہے، اور 6 ستمبر کو ہمارے ملک میں یوم دفاع منایا جاتا ہے۔ 6 ستمبر 1965 کو ہماری بہادر فوج نے دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کیا تھا اور انہیں شکست فاش دی تھی، یعنی بہت بڑی شکست سے ہمکنار کیا تھا۔ اس کے علاوہ 9 نومبر کو یوم اقبال منایا جاتا ہے۔ یہ ہمارے قومی شاعر علامہ محمد اقبال کی پیدائش کا دن ہے، جنہوں نے علیحدہ ملک پاکستان کا خواب دیکھا تھا۔ آمنہ، آج 14 اگست ہے، اس دن کی اہمیت اور پیغام کیا ہے؟ آمنہ نے دادا جان سے سوال کیا۔ دادا جان نے جواب دیا، 14 اگست کا دن ہمارے لیے کوئی عام دن نہیں ہے۔ ہماری تاریخ میں یہ دن بہت اہمیت رکھتا ہے۔ ایک طویل جدوجہد، یعنی کہ بہت ساری جدوجہد کے بعد، لمبے عرصے کی جدوجہد کے بعد برصغیر کے مسلمانوں نے اس روز انگریزوں سے آزادی حاصل کی تھی۔
آج ہی کے دن دنیا کے نقشے پر سب سے بڑی اسلامی ریاست ابھری تھی۔ یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ مل جل کر کوشش کرنے سے ہمیں اپنا مقصد اپنا مقصد حاصل کر سکتے ہیں۔ آمنہ بولی، دادا جان، پاکستان کے قیام کا مقصد کیا تھا؟ دادا جان نے جواب دیا، آمنہ، تمہارا سوال بہت اہم ہے۔ پاکستان کے قیام کا مقصد ایک اسلامی فلاحی ریاست کی تشکیل تھا جہاں ہم اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی بسر کر سکیں یا گزار سکیں۔ مسلمان ہند نے اس مقصد کو ایک نعرے میں سمیٹ دیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ آمنہ، دادا جان، پاکستان کی خاطر لوگوں نے قربانیاں بھی تو بہت پیش کی تھیں۔ ساجد صاحب، دادا جان تھوڑی دیر کے لیے ماضی کی یادوں میں کھو گئے، پھر کہنے لگے، پاکستان کی خاطر مسلمانوں نے دن رات ایک کر دیا، اپنی جانوں کا قیمتی نذرانہ پیش کیا۔ نذرانہ مطلب ہوتا ہے تحفہ، اور کروڑوں کی جائیدادیں اور کئی نسلوں سے آباد گھروں کو پاکستان کی خاطر چھوڑ دیا اور خالی ہاتھ سرزمین پاکستان آن پہنچے۔ رضا، پاکستان بننے کے بعد اب ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں؟ دادا جان، 14 اگست کو ہم نے آزادی حاصل کی تو نشان منزل تک پہنچے۔ اس مقصد اور منزل کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے۔ 14 اگست کو آزادی کی خوشیاں مناتے ہوئے آزادی کا یہ اصل مقصد کبھی فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں یہ بات کبھی نہیں بھولنی چاہیے کہ آزادی حاصل کرنا جتنا مشکل اور صبر آزما مرحلہ تھا، آزادی کو برقرار رکھنا اس سے بھی مشکل ہے۔ اس لیے ہم سب کو عہد کرنا چاہیے کہ پاکستان کو ایک مضبوط اسلامی فلاحی ریاست بنائیں گے۔ ٹھیک ہے، آج ہم نے قومی تہواروں کے بارے میں پڑھا کہ ہماری قوم جو ہے وہ کون کون سے تہوار مناتی ہے۔ ویسے تو اس سبق کی ایکسرسائز نہیں ہے، لیکن اس میں کچھ کوشچنز بنے ہوئے ہیں، جیسے سوچیں اور بتائیں۔ سب سے پہلے ہے کہ تہوار کسے کہتے ہیں؟ تو تہوار جو ہوتا ہے بیٹا، وہ تہوار کے معنی ہیں خوشی کے اظہار کا دن۔ کوئی بھی مذہبی، ثقافتی اور قومی تقریبات تہوار کہلاتی ہیں۔ اس کے بعد ہے کہ آپ کس تہوار کے آنے پر سب سے زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہر کسی کی اپنی بات ہوتی ہے کہ کون کس تہوار پر خوش ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر جو ہے وہ ہم عیدین کے آنے پر، یعنی کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے آنے پر خوش ہوتے ہیں۔ سبز ہلالی پرچم اور جھنڈیاں کس تہوار پر لہرائی جاتی ہیں؟ سبز ہلالی پرچم اور جھنڈیاں جو ہیں وہ یوم آزادی کے موقع پر، یعنی کہ 14 اگست کو لہرائی جاتی ہیں۔ نیکسٹ ہے کہ سمجھیں اور بتائیں۔ سب سے پہلے ہے کہ آپ یوم آزادی کس طرح مناتے ہیں اور اس دن کیا خاص اہتمام کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، ویسے تو ہر کسی کا منانے کا اپنا طریقہ ہوتا ہے، لیکن جو زیادہ تر موسٹلی لوگ مناتے ہیں وہ ہم یوم آزادی بہت خوش اور جذبے سے مناتے ہیں۔ اس میں ہم گھروں میں، بازاروں، دکانوں، گلیوں اور سڑکوں وغیرہ پہ رنگا رنگ جھنڈیوں اور جھنڈوں سے سجائی جاتی ہیں۔ اس دن ہم سیر کے لیے بھی جاتے ہیں اور اچھے اچھے کھانے بھی بناتے ہیں۔ پاکستان یعنی کہ تاریخ پاکستان میں 23 مارچ 1940 کی کیا اہمیت ہے؟ تو اس کا آنسر ہوگا کہ 23 مارچ 1940 کو منٹو پارک لاہور میں قرارداد پاکستان پیش ہوئی تھی۔ اس دن کی یاد میں ہر سال 23 مارچ کو یوم پاکستان منایا جاتا ہے۔ 25 دسمبر اور 9 نومبر کن عظیم پاکستانی رہنماؤں سے منسوب ہیں اور کیوں؟ اچھا، 25 دسمبر کو جو ہے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا یوم پیدائش ہے۔ ٹھیک ہے، اور 9 نومبر کو یوم اقبال منایا جاتا ہے۔ یہ ہمارے قومی شاعر علامہ محمد اقبال کی پیدائش کا دن ہے۔ یوم آزادی کا اصل مقصد کیا تھا؟ ٹھیک ہے، یعنی کہ ہمارا پاکستان بنا، ہم نے آزادی حاصل کی، تو اس کا اصل مقصد جو کیا ہے، اس دن کو منانے کا اصل مقصد کیا ہے؟ یوم آزادی ہمیں یاد دلاتا ہے کہ مل جل کر کوشش کرنے سے ہم اپنا مقصد حاصل کر سکتے ہیں۔ یوم دفاع کب اور کیوں منایا جاتا ہے؟ 6 ستمبر کو ہمارے ملک میں یوم دفاع منایا جاتا ہے۔ 6 ستمبر 1965 کو ہماری بہادر فوج نے دشمن کا جواں مردی سے مقابلہ کیا اور اسے شکست دی۔
نیکسٹ اور لاسٹ کوشچن ہے ہمارے پاس کہ پاکستان کے قیام کا اصل مقصد کیا تھا؟ تو پاکستان کے قیام کا اصل مقصد یہ تھا کہ ایسی اسلامی فلاحی ریاست کی تشکیل تھا جہاں ہم اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی بسر کر سکیں۔